کتاب ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ، مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ اگلے روز صبح جب مرشد کریم کے ہمراہ لاہور ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے روانہ ہوئے تو اہلو روڈ سے کوٹ لکھپت تک ہر شے جو آنکھوں کے آگے سے گزرتی ہی چلی گئی۔ کوٹ لکھپت سے گزرنے کے بعد لاہور کی پرشور ٹریفک نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ لاہور کے خد و خال نظر آنا شروع ہوئے۔ میں گاڑی میں مرشد کریم کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اتنا بڑا شہر اب تک کہاں تھا۔ میں جامعہ عظیمیہ جاتے ہوئے آج سے 3-4 روز پہلے بھی تو یہیں سے گزرا تھا۔ مجھے یہ بات کیوں بھولی رہی کہ میں لاہور آیا ہوا ہوں؟ دل نے سرگوشی میں جواب دیا، قرب مراد کا اب اتنا اثر تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ مجھے اب تک لاہور میں گزرے وقت، گزرے دن، یہاں گزرا ماضی، یہاں جن جن تجربوں سے دوچار ہوا، یہاں رہنے والے عزیز و اقارب اور دوست رشتہ دار کیوں یاد نہ آئے؟ میں نے اپنے دل سے اصرار کیا۔ لاہور میں گزری مال روڈ کی شامیں، نہر کے کنارے موٹر سائیکلوں پر میلوں فراٹے کی سواری، گرمیوں میں نہر میں نہانا، شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے بیچ بارادری میں گزری راتیں، طالب علمی کے دن، عملی زندگی کی کاوشوں کے اولین دور کی کھٹی میٹھی یادیں، سبھی کچھ تو حافظے سے اترا ہوا تھا۔ آخر کیوں؟ یہی سمجھ میں آیا کہ ذہن کی سطح پر کوئی لہر چلتی ہے تو خیال اور تصور جنم لیتے ہیں۔ جب لہریں ہولے ہولے دبے دبے چلتی ہیں تو خیال و تصور بھی مدم مدم اور دھندلے دھندلے سے ہی جنم لیں گے۔ یادوں کی لہریں احترام مراد میں اتنی آہستہ، خرام اور سبک رو تھیں کہ مجھے راستے تک یاد نہیں آ رہے تھے۔ میں نے چبرجی کو دیکھا، اور صرف دیکھا کیا، اس کے سامنے گزرے لمحات میں سے کسی لمحے نے آواز نہ دی۔ مجھے اس پر کوئی حیرت نہ تھی، صرف اتنا تاثر ابھرا کہ یہ سڑک جو اب چبرجی کے ارد گرد گھوم کر گزر رہی ہے پہلے یہاں نہ تھی۔ حیرت کے حافظے میں جاگزین ہونے سے پہلے ہی ہم وہاں سے آگے بڑھ چکے تھے۔ ٹریفک کے بے ہنگم شور میں ہم لوور مال سے گزر رہے تھے کہ اچانک پورا لاہور شہر زندہ دلان مجھے بہت عجیب سا لگا، بدلا بدلا سا۔ مال کی طرف سے ٹریفک کا ایک دھارا لوور مال کے بہاؤ میں شامل ہو رہا تھا۔ اس سنگم پر لوہے میں مقید سواریوں کو ایک دوسرے کو کچل دینے اور خود کو بچا لینے کی آرزو سے لڑتا دیکھ کر میں نے اپنے مراد کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھے تھے۔ پیچھے سے دیکھنے پر ان کے چہرے پر تبھی نظر پڑتی تھی جب وہ دائیں یا بائیں دیکھتے۔ انہوں نے دائیں طرف دیکھا، چہرے کا جتنا حصہ نظر آیا وہاں صرف سکون کی حکمرانی تھی۔ ان کی نظر مقام بدلتی ہے تب بھی نہ پتلی میں جنبش ہوتی ہے اور نہ آنکھ حرکت کرتی ہے۔ ادکھلی آنکھیں نچلا ہونٹ ساکت رہنے کے باوجود ایک مسکان کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے۔ دانت نہ ہونے کے باوجود پوپلا پن چہرے پر نظر نہیں آتا۔ جب بھی کبھی کہیں خطاب کرنے جانا ہو، کسی اجتماع میں تقریر کرنا ہو تو صاف ستھرے لباس پہ ٹوپی اور اینک کا اضافہ ہو جاتا، اور خوشبو وہ کب نہیں لگاتے۔ میں جب بھی ان کے قریب ہوا میں نے مشام جان کو معطر ہوتے پایا۔ سو اس وقت بھی کراکلی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، چشمے میں فوٹو سیل شیشے لگے ہوئے تھے جو روشنی کی شدت کے ساتھ تاریک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹوپی کے نیچے گردن کے پاس نظر آنے والے بالوں کو مہندی سے رنگا دیکھا۔ بال مہندی رنگ کے بجائے سنہری سے نظر آ رہے تھے۔ کچھ عجیب سا حسن بکھرا دیکھ کر میرا جی چاہا کہ میں کہوں کہ آپ نے مہندی لگا کر بہت اچھا کیا، مگر جب بولا تو منہ سے نکلا، آپ پر مہندی بہت جچ رہی ہے۔ مرشد کریم نے اس اطلاع کو شفقت بھرے لہجے میں اچھا کہہ کر قبول کیا اور پھر بتایا کہ کس طرح ان کی بیٹی نے ان کے لیے مہندی بنائی اور انہوں نے ان کی خاطر کچھ گرمی کے لیے مفید جان کر لگا لی۔ میں نے سوچا کہ میں نے کہنے میں جملہ کیوں بدلا۔ میرے اندر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی کبھی بہت طویل بحث ہوتی ہے۔ ابھی یہ بحث ابتدائی مراحل میں ہی تھی کہ ہم ضلع کچہری کی عمارت میں گاڑی سے اتر رہے تھے۔ میں ضلع کچہری کی عمارت بہت عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ ہم گاڑی سے اترے تو دھوپ میں تمازت تھی۔ بڑھتی ہوئی آلودگی ہی اس کا سبب رہی ہوگی۔ لوگوں کے چہرے صبح کی تازگی اور بشاشت کی بجائے کھچے، تنے اور ستے ہوئے تھے۔
مجھے یاد آیا کہ ایک بار ہمیں بتایا گیا تھا کہ آلودگی سے پیدا ہونے والے جراثیم اتنے زہرناک ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک عد بھی انسان کی نچلے ہونٹ کی اندرونی سطح پر لگ جائے تو آدمی پانی بن کر بہہ جائے۔ مگر قدرت کا ایک عجیب راز ہے کہ انسانی سانس سے وہ لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے ہیں اور منہ کے قریب نہیں آتے۔ یعنی انسانی سانس ان جراثیموں کے لیے سم قاتل ہے، لہٰذا وہ دور دور ہی رہتے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے باریک اور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کسی خوردبین سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ لوگ تازہ دم نہیں تو کچھ عجب نہیں، آلودگی سے سب کچھ ممکن ہے۔ دھوپ سے بچنے کو ہم عمارت کے سائے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، ہر کوئی اپنے دھیان میں مگن، اپنی سوچوں میں غلطاں آ جا رہا تھا۔ یہ عمارت بھی نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو روزانہ الجھنوں، پریشانیوں اور گھٹن میں لڑتے دیکھ دیکھ کر تھک چکی تھی۔ مجھے یہ عمارت بیزار بیزار سی لگی۔ عمارت کے سائے میں اسی بات پر بات شروع ہو گئی۔ مختلف عمارات مختلف کیفیات سے کس طرح متاثر ہو کر انہی کیفیات کی آئینہ دار بن جاتی ہیں، اور وہی کیفیات ان کے قریب جانے والوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ عدالتوں، کچہریوں میں روب، پسماندگی، اندیشے اور وسوسے، تھانوں میں کرب، احساس جرم، دہشت زدگی، ہسپتالوں میں بیماریوں کا اداس تاثر، تکلیف، بینکوں میں ایک مخصوص چمک، حرص اور کاروباریت، ہوٹل میں مسافرت کی جھنجھٹ، توام و قیام کے نام پر میزبان اور مہمان کے مابین کی کشش، اور خانقاہوں میں سکون اور عقیدت کے ساتھ طلب اور امید کی کیفیات کچھ اس طرح رس بس جاتی ہیں کہ بعض اوقات تو عمارات کو دور سے ہی دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عمارت اسکول ہے یا دفتر، گھر ہے تو کیسا۔ گھروں کی عمارات اپنے مکینوں کے تصورات کا عکس ہوتی ہیں۔ یہیں سے ایک گھر کی کیفیات کے دوسرے سے جدا اور منفرد ہونے کی بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ بار روم میں خطاب کے دوران ایک بات وہاں کے سب شرکاء محسوس کر رہے تھے کہ آج کی تقریر کا موضوع اور گفتگو دھیما دھیما انداز ان کے لیے اگر انوکھا نہیں تو نیا پن ضرور رکھتا ہے۔ میرے مراد نے آغاز تقریر میں بار کونسل کے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کے روحانیت کے موضوع سے دلچسپی کو سراہا اور انسان کے آگے بڑھنے کی خواہش، حیوانات سے ممتاز ہونے کی کاوش، پتھر کے زمانے سے آج تک کے ارتقاء کی بات سنا کر بتایا کہ دنیا 17 بار تباہ کر کے دوبارہ آباد کی گئی ہے اور اب پھر اس کے ارتقاء اپنے اختتامی مراحل پر پہنچ چکا ہے، لیکن اس سفر میں انسان ایک بار پھر پریشانیاں اور بے سکونی سمیٹ لایا ہے۔ جب ہمارے پاس وسائل کم تھے سکون زیادہ تھا، جب وسائل زیادہ ہو گئے تو سکون کم ہو گیا۔ مادی وسائل چونکہ عارضی ہوتے ہیں اس لیے ان سے حاصل ہونے والا سکون بھی ناپائیدار اور عارضی ہوتا ہے۔ مادیت میں ہر چیز ہر لمحہ فناوار ہوتی ہے، لیکن مادیت کو سنبھالنے والی چیز پر موت وارد نہیں ہوتی۔ انسان جو کچھ کرتا ہے کہیں سے آنے والے خیالات کو موصول کر کے کرتا ہے، اس لیے اس کو کسی بات کا کوئی اختیار بھی حاصل نہیں ہے۔ تمام سائنسی ایجادات کسی نہ کسی خیال کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن ہم خیالات کے علم سے واقف نہیں، اس لیے اس نظام کو سمجھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ انسان اس لیے پریشان نہیں کہ وہ مادی وسائل استعمال کرتا ہے، بلکہ اس کی پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے ان وسائل کو مقصد حیات بنا لیا۔ اگر ہم دنیا کو ایک مسافر خانہ، ایک ہوٹل یا ایک بحری جہاز کی طرح وقت آنے پر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور مقصد وسائل کو نہیں بلکہ وسائل بنانے والے کو بنا لیں تو ہمیں پریشانیاں اپنا نشانہ نہیں بنا سکیں گے۔ میرے مراد نے زور دے کر فرمایا کہ وسائل بچے کے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ہمیں اس دنیا میں مسافروں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں پیغمبروں کی زندگی کو مثال بنانا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے سلسلہ عظیمیہ کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ روحانی علوم کو سائنسی بنیادوں پر سیکھنے اور سکھانے کے لیے طریقت کا ایک اہم سلسلہ ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ انسان سکون آشنا ہو کر زندگی بسر کرے۔ انسان کو سکون تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اپنی اصل سے واقف ہو
اور انسان کی اصل اس کی روح ہے۔ انہوں نے کہا کہ تصوف یہ نہیں کہ انسان کپڑے نہ پہنے یا پہنے تو پھٹے پرانے پہنے اور جنگلوں میں جا بسیرا کرے۔ ہم اس مادی ترقی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی تصوف کی رہنما اصولوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ مراقبہ کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے مراقبہ کرنے کا طریقہ بیان کر کے تقریر ختم کر دی اور اپنی کتب کا ایک سیٹ وکلاء کی لائبریری کے لیے تحفتاً دے دیا۔ بار کونسل کی رسم یہ ہے کہ وہاں خطاب کرنے والوں سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، لیکن ایک رکن نے کہا یہ خطاب چونکہ سیاسی خطاب نہیں بلکہ ایک علمی گفتگو ہے، لہٰذا بات کی وضاحت کے لیے سوال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر بار کے صدر نے میرے مراد سے درخواست کی کہ اگر وہ پسند فرمائیں تو چند ایک سوالات کے جواب دے کر لوگوں کو مزید مستفیض ہونے کا موقع دیں۔ خواجہ صاحب نے آزاد کشمیر جانا تھا اور خطاب میں پہلے ہی کافی وقت لے چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے دوبارہ مائک سنبھال لیا۔ اس پر سوال کیا گیا کہ مراقبہ کیوں، نماز کیوں نہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ جب ہم کوئی کام کریں تو اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہماری توجہ بھی اس کام میں ہو۔ اس کے لیے آپ نے کنسنٹریشن کا انگریزی لفظ استعمال کیا اور کہا جب تک آپ کی تمام صلاحیتیں ایک نقطے پر مرکوز نہ ہوں گی آپ کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آپ اگر منتشر خیال ہیں تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، مقدمے کی مناسب تیاری نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو نماز میں یکسوئی کنسنٹریشن حاصل ہے تو یہ نماز ہی اس کے لیے مراقبہ ہے۔ مراقبہ دراصل کنسنٹریشن ہی کی مشق کا نام ہے۔ پھر ایک سوال تصوف کی اصطلاح جمع الجمع کے حوالے سے کیا گیا۔ اس پر خواجہ صاحب نے تبسم فرماتے ہوئے کہا آپ اس محفل میں ایسے سوال پہ بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر میں اس کی تشریح کروں تو صرف میں سمجھوں گا یا آپ، یہاں بیٹھے ہوئے باقی حضرات کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ کبھی آپ میرے پاس آئیں تو اس پر گفتگو ہوگی، کچھ آپ کہیں کچھ میں کہوں۔ اس کے بعد بالکل ہی سادہ الفاظ میں یہ کہہ کر بات کی وضاحت کرتے ہوئے موضوع کو لپیٹ دیا کہ تصوف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح قدم قدم چل کر عرفان حاصل ہوتا ہے، مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اس سے ملتا ہے، اور پھر یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے بندے کو قربت دے سکتا ہے۔ سوالات کے بعد بار روم سے ملحق کمیٹی روم میں چائے کا اہتمام تھا۔ چائے پر بھی گفتگو کا موضوع روحانیت ہی رہا۔ ایک صاحب نے بہت ہی چپتا ہوا سوال کیا، آپ مراقبہ میں تصور شیخ کرتے ہیں، یہ تو بت پرستی ہی کی ایک قسم ہو گئی۔ اس پہ آپ نے تصور شیخ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تصور شیخ کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ شیخ کی تصویر ذہن میں اجاگر ہو تو یہ بت پرستی ہوئی، اور اگر دھیان شیخ کی طرف لگا دیا جائے تو اس کے ذہن سے رابطہ قائم ہونے پر اس کے اندر کام کرنے والی لہریں سالک میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے یوگا اور مراقبہ میں فرق کی بابت دریافت کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا جی ہاں، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یوگا 5000 سال پرانا علم ہے، انہوں نے اس کو پرانے انبیاء سے لیا، پھر اس میں تحریف ہو گئی جیسے کہ بائبل میں ہوئی، چونکہ قرآن میں نہیں ہوئی اس لیے عبارت بچ گئی۔ آپ ترجمے اور تفاسیر دیکھیں، جس کا جتنا بس چلا اس نے اپنا مطلب ڈال دیا ہے۔ اب 5-6 مختلف تفاسیر پڑھ لیں آپ الجھ جائیں گے۔ اس طرح یوگا میں بھی تحریف ہو گئی۔ یوگا میں اب محض اپنی طاقت بڑھانے اور ان کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا جاتا، جبکہ مراقبہ در حقیقت اللہ تک پہنچنے اور اس کا عرفان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اتنے جامع الفاظ، اتنے بھرپور انداز، اتنے مدلل جواب سن کر وکلاء حضرات نے اپنے دلوں میں جو کچھ محسوس کیا ہو، مجھے کچھ یوں لگا جیسے ان کی نگاہوں میں میرے مراد کے لیے ایک گہری ستائش اتر آئی، اور اس کا اظہار بھی جلد ہی ہو گیا جب کئی وکلاء نے آپ کے آج کے لیکچر کی تعریف کی اور ان کی کتب پہ اظہار خیال کیا۔ ان کے لہجوں میں اب عقیدت کی آمیزش ہو چکی تھی۔ بار روم کی بلڈنگ سے باہر نکلتے ہی مجھے یکدم وہاں وکلاء اور سائل نظر آنا شروع ہو گئے۔ خطاب اور چائے کے دوران میری توجہ نہ جانے کیوں ان کے احاطہ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے پاس سے گزرتے انسانوں کے ہجوم میں ڈھلتی دوپہر کی تھکن اور پسماندگی محسوس کی اور سوچا کہ اگر یہ لوگ جان لیں کہ آج ان کے درمیان سے گزرنے والا مہمان ان کے لیے کیا کیا تحفے لے کر آیا تھا تو کیا وہ ان کو
اس آسانی اور سہولت سے یہاں سے گزر جانے دیتے، اور اگر ان کو اس کا ادراک ہو جاتا تو بھلا اس وقت وہاں کیسا عالم ہوتا، ایک چھینا چھپٹی، ایک ہاہاکار مچی ہوتی۔ ایک بوری سکون مجھے چاہیے، مسرتوں کا ایک بنڈل مجھے دینا، یہ ذہنی سکون کا تھوڑا مجھے درکار ہے، یہ سکون قلبی کا بورا مجھے دے دو، میں مر رہا ہوں۔ نجات قرب کا ایک ٹن دینا بھائی، دافع شکوک کا ایک کنستر میرے لیے کافی نہیں، مجھے دو چاہیے، مجھے ارک دائمی کیف چاہیے، چند پیٹیاں شادمانی اور دینا، فسفسوں کا مرہم، اندیشوں اور پریشانیوں کی تریاک اور خوشیوں کے امرت دھارے کی شیشیاں کم پڑ رہی ہوتی، لیکن اس وقت یہاں ایسا کوئی سین نہ تھا۔ ہمارے ارد گرد سب اپنی اپنی پریشانیوں اور جمع تفریقوں میں اتنے منہمک تھے، ان کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ نظر اٹھتی بھی تو بصارتوں پر مہریں لگے پردے ہونے کے سبب جو نظر آتا وہ نہ تھا جو دراصل ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہو اور وہ نظر نہ آئے، دکھائی ہی نہ دے، تو بندہ جاہل اور کم علم ہی نہیں، ظالم بھی کہلائے گا۔ جنہیں کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا وہ اس تبدو میں تھے کہ اس سودے کو حاصل کرنے کا طریقہ پوچھیں، کچھ ہچکچا کر پیچھے رہ گئے، کچھ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، جس نے پوچھا اسے لاہور مراغ بحال سے رابطہ کرنے کا کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مرشد کریم نے اکرم شہابی صاحب کے گھر جاتے ہوئے راستے میں بتایا کہ کراچی میں عظیمیہ کلب بنایا گیا ہے، اور اس کی سرگرمیوں کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ اس طرح بھائیوں کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں معاشرتی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع مل سکیں، انہیں معاشرے میں رہنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، ہوٹل میں کلب کے حوالے سے میٹنگ وغیرہ کریں، ایک تو یہ سستا پڑتا ہے، دوسرے ان کے ذہن کھلیں گے، ان کو دنیا داری کے آداب بھی سیکھنے چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ان کے ذہنوں سے امارت کا خوف تبھی نکلے گا جب یہ اسے قریب سے دیکھ لیں گے، اسے برتنا سیکھیں گے۔ پھر کئی واقعات سنائے کہ کس طرح ہم لوگ بڑی عمارتوں میں جانے سے ہچکچاتے ہیں، ان کے روب میں آ جاتے ہیں۔ مرشد کریم میرے الجھے خیالات کو کس طرح سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ میرے نصیب ہے۔ مجھے کئی بار یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں جتائے بغیر کسی اور کو بات سناتے ہوئے کوئی اور تذکرہ کرتے کرتے ہمارے اندر کے جالے ہٹا رہے ہوں، غلط نظریات کے جالے، غلط تصورات کے جالے، غلط سوچوں کے جالے، یہ جالے ہی تو بصارت اور بصیرت دونوں کو دھندلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بصیرتوں کو جلا دینے کے لیے ان جالوں سے نجات پانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بصیرتوں کی نشو و نما کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے انہیں غیر جانبدارانہ طرز فکر سے سیراب کرنا لازم آتا ہے۔ علوم و آگاہی کی فراہمی میں کبھی کبھی یہ جالے سد راہ ہو جاتے ہیں، اور اچھی بھلی بات سمجھ آ کر بھی سمجھ نہیں آتی، شیطان کو پر مارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آج صبح ہی مراغ بحال میں یہ منظر گزرتے دیکھا، ناشتے سے پیشتر کچھ طلباء آئے اور وہ ذہنوں میں مختلف سوالات اور الجھنیں لے کر آئے تھے اور داد رسی چاہتے تھے۔ کئی ایک سوالات کے بعد ان میں سے ایک صاحب نے 2006 کی پیشن گوئی کے حوالے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس ہونے والی بات کو روکا جا سکے، اور جب جواب میں یہ سنا کہ جب ایک بات اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، تو پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ بیٹھے تو جب سب کچھ تباہ ہی ہو جانا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی کیا پڑی ہے۔ مرشد کریم کی بصیرت سے ان کے ذہنوں کے جالے اور کجی کہاں چھپی رہ سکتی تھی، ان کا علاج کرنا ضروری تھا۔ ایک بات ان کے ذہنوں میں نہایت غلط انداز میں بیٹھ جانے کو تھی، اس سے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا، اور یہی بات فقیر کسی قیمت برداشت نہیں کرتے۔ میری مراد نے ایک ہی جملے میں صف صاف کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا دراصل شیطان نے ان کے کان پر مار دیا ہے تاکہ ان کا ذہن جمود کا شکار ہو جائے، اور پھر بڑی شفقت سے سمجھایا مرنا تو یوں بھی سب نے ہے، اکٹھے مریں یا باری باری، مر تو سبھی رہے ہیں، لیکن آپ موت کے خوف سے حرکت سے باز آ جائیں گے تو آپ تو وقت سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ موت میں بھی تو حرکت ہی بند ہوتی ہے، انسان کی اس دنیا کی حرکت، انسان فنا تو نہیں ہو جاتا مرنے سے پہلے۔ آپ اپنا کام کریں، ابھی بہت وقت پڑا ہے 2006 آنے میں۔
میرے ذہن میں اس حدیث مبارک کے الفاظ تازہ ہو گئے، اگر کسی کے ہاتھ میں کھجور کی ایک کلم ہو اور قیامت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے زمین میں لگا دے۔ شہابی صاحب کے گھر کچھ دیر قیام کے بعد ہم میاں صاحب کے گھر گئے۔ وہاں کھانا کھا رہے تھے کہ حاجی ادریس صاحب مرشد کریم کو کاکڑا ٹاؤن لے جانے آ گئے۔ کھانے کے بعد میاں صاحب سے رخصت ہو کر ہم عازم کشمیر ہو رہے تو میں نے بچیوں کو عقیدت کے آنسو کی لڑیاں پروتے دیکھا۔ سوچا کہ اتنے عظیم مہمان کے گھر سے رخصت ہونے پر بعد میں جس طرح گھر کھانے کو دوڑے گا، کیا یہ اس کے خوف سے نکلنے والے آنسو ہیں؟ میرے جی میں آیا نہیں، یہ آنسو تشکر کے ہیں، جو عطا دیکھ کر اپنی کم مائیگی پر کئی بار خود میری آنکھیں اور منہ دھو چکے ہیں۔